شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، تیرا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس راستے پہ چلایا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ، تو اپنی جناب سے ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے اس کام کو رشد و ہدایت والا بنا دے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کو، تیرے کلام کو، تیرے قرآن کو صحیح معنوں میں بیان کر سکیں۔ یا اللہ، تو سننے والوں کے دلوں پر بھی اثر ہو۔ یا اللہ، لوگ اس پہ قرآن پہ عمل کریں، گمراہی کو چھوڑ دیں۔ اے میرے رب، تو اپنا کرم فرما۔ آج کا ہمارا بیان جو ہے وہی سورہ انعام کی 3 آیتیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے۔ ہر آیت کے آخر میں وصیت کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ یہ میری وصیت ہے، اپنی امت تک پہنچا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہو اور اللہ کی تصدیق ہو۔ اللہ کی تصدیق اس لیے ہے کہ یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا ہی کلام ہے، اور قرآن میں جو آ گیا وہ اللہ نے تصدیق کر کے بھیجا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ ان 3 آیات کو پڑھ لے اور سمجھ لے اور اس پہ عمل کرے تو میری وصیت پہ عمل ہو جائے گا۔ ایسا وصیت نامہ ہے جو بحکم خداوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچایا۔ 2 پوائنٹ ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس کا تھا شرک، دوسرا پوائنٹ تھا اس کا جو حرام ہے۔ دوسرا حرام کیا تھا؟ پہلا شرک تھا اور دوسرا تھا والدین کی نافرمانی، جو کل بیان ہوا تھا۔ آج تیسرا پوائنٹ ہے اس کا اولاد کا قتل، جو حرام ہے۔ صرف وہ چیزیں ہیں، پہلی آیت میں 5 چیزیں ہیں، دوسری آیت میں 4 ہیں، تیسری آیت میں 1 ہے۔ تینوں آیتوں میں 10 احکام ہیں جن پر عمل کرنا جو حرام ہے، ان سے بچنا ہر مسلمان کے یہ فرض ہے۔ اللہ نے یہ وصیت بھیجی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ہے تیسرا حرام کیا ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے؟ قتل اولاد۔ کیسی عجیب بات لگتی ہے کہ ایسے بھی کوئی ماں باپ ہیں جو اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ ماں باپ تو جان دے دیتے ہیں اولاد کے لیے، تو وہ کیسے ماں باپ ہیں جو اولاد کے قتل کا باعث بنتے ہیں؟ اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس میں تیسری چیز جس کا حرام ہونا اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ قتل اولاد ہے۔
اس سے پہلے کل جو بیان تھا وہ ماں باپ کے حقوق تھے اولاد کے لیے. آج ماں باپ کے لیے ہے کہ وہ اولاد کے حقوق کیا ہے اور ماں باپ کس طرح اولاد کے قتل کا باعث بنتے ہیں. دیکھیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی فطرت پہ ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ والدین ہوتے ہیں جو اسے عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، ہندو بنا دیں، جو بھی بنا دیں وہ بن جاتے ہیں. لیکن اللہ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اپنی فطرت پہ کرتا ہے. اب وہ کیسے والدین ہیں جو اولاد کی قتل کا باعث بن جاتے ہیں، جہنم کا باعث بن جاتے ہیں، شرک کا باعث بن جاتے ہیں، کفر کا باعث بن جاتے ہیں. جس راستے پہ والدین چلیں گے اسی راستے پہ اولاد چلے گی. والدین جو سبق انہیں پڑھائیں گے. اب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کان میں اللہ اکبر کی پہلی آواز جاتی ہے. اس کی روح کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا. سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر کا نام جاتا ہے. پہلے اس کی روح جس چیز سے مانوس ہوتی ہے، سب سے پہلے جو وہ آواز سنتی ہے جو اس کے کان میں سنائی جاتی ہے وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے. اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس دن سے اس کی روح جو ہوتی ہے وہ اس پر ایمان لے آتی ہے. تو آگے جو بچے کا کردار ہے وہ بھی ماں باپ کے اختیار میں ہے. ایک باپ اگر بچے کی انگلی پکڑ کے اسے مسجد لے کے جاتا ہے تو اپنے باپ کے ساتھ رکوع میں جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو وہ دین کے راستے پہ ہے. اگر والدین اسے کھلی چھٹی دے دیں، نہ خود نماز پڑھنے جائیں، نہ اولاد کو ساتھ لے کے جائیں، نہ اسے قرآن کی تعلیم دیں، نہ اسے دین کا علم سکھائیں، نہ اسے اخلاق کی باتیں سکھائیں، وہ اپنی من مرضی کرتا رہتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے بری دوستی، بری صحبت اسے گمراہ کر دیتے ہیں اور وہ ایسے فتنوں میں پڑ جاتا ہے کہ خود ہی موت کے راستے پہ چل نکلتا ہے. باعث اس کے والدین ہی بنتے ہیں جنہوں نے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی. سب سے پہلے تو ہم وہ آیت پڑھتے ہیں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کل والی ہماری آیت تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ ہمارا دوسرا نمبر تھا. پہلا نمبر تھا شرک، دوسرے نمبر پہ جو حرام ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی، اور تیسرا شرک جو ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق. اے لوگو اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، صرف غربت ہی نہیں، غربت بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا سہارا لے کے لوگ اپنے بچے ضائع کروا دیتے ہیں. پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں. وہ بھی قتل ہے، چاہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہی کیوں نہ مار دیا جائے، قتل تو ہے.
اگر نہ مارے تو وہ جیتا جاگتا پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ کا ولی بن جائے. لیکن ماں باپ اس لیے قتل کرتے ہیں، اس لیے حمل ضائع کرواتے ہیں کہ بچے زیادہ ہو گئے، کمائی نہیں ہے، ان کی پرورش نہیں ہم کر سکتے، انہیں کھانے کو کہاں سے دیں گے. یہاں آیت میں اللہ یہی فرماتا ہے، لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، من املاق، غربت کے ڈر سے، کہ اگر اور بچہ پیدا ہو گیا تو ہم کہاں سے کھانے کو دیں گے. اے انسان، رازق تو اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والا تو وہ ہے. ہر روح کو جو وہ دنیا میں بھیجتا ہے اس کا رزق بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آ جاتا ہے. کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا، ہفتہ 10 دن پہلے ماں کے سینے میں دودھ اتر آتا ہے. بچے کو بھیجنے سے پہلے اللہ اس کا رزق بھیج دیتا ہے. بچہ آنے سے پہلے اس کی ماں کے سینے میں دودھ آ جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے انسان تو رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کر. تو میاں بیوی سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا تو پہلے ہی پورا نہیں ہوتا، کمائی نہیں ہے اتنی، ہم بچوں کو کیسے پالیں گے، ان کو کہاں سے کھلائیں گے. کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، کیونکہ رازق اللہ ہے. رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. تو سارا دن گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جو بھی تو کرتا ہے، لیکن جب تو صبح سو کے اٹھتا ہے تیرا رزق، تیرا ناشتہ تیار ہوتا ہے، تیرا رزق پہلے ہی پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو پھر اللہ نے کیا کہا کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے یہ نہ سوچتے کہ میں ایسے کہاں سے کھلاؤں گا. کھلانے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور آنے والے بچے کو بھی رزق دیں گے. اس کا رزق ہم نے لکھ رکھا ہے. نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور ایسے ہی اسے بھی دیں گے جو آنے والا بچہ ہوگا. تو اس کے رزق کی فکر نہ کر، وہ اللہ کی ذات ہے رزق دینے والی. اللہ اکبر. تو لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بس ہم اور بچے نہیں، یا تو پھر پہلے ہی منصوبہ بندی کروا لیتے ہیں کہ بچہ اور پیدا ہی نہ ہو، 2 ہی کافی ہیں. اگر حمل ہو گیا تو غربت کے ڈر سے وہ جا کے اسے ضائع کروا دے، ماں کے پیٹ میں ہی اسے ختم کر دیتے ہیں. تو ہے نا اولاد کا قتل. ایک تو یہ ذریعہ ہے اولاد کے قتل کا. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی بچے 3-4 ہو گئے ہیں، 5 ہو گئے ہیں، اب اور ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ماں یہ بچے کی کمزور ہے، اب یہ اور بچہ پیدا نہیں کر سکتی. تو پھر وہ جو حمل ہوتا ہے اسے بھی ضائع کروا دے، وہ بھی بچے کا قتل ہے. اگر اللہ کا شکر کر کے، اللہ پر توکل کر کے اس بچے کو پیدا کر لیں تو اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ رحمت کرنے والا ہے. جس بچے کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا ہے وہ بھیجتا ہے، وہ اسے زندگی بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے. یہ بہانہ بنا کے پھر بچے کو قتل کر دے. 2 وجوہات تو یہ ہو گئی. تیسری وجوہات جو ہے وہ عام ہے. یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، زانی ہیں، گمراہ لوگ ہیں، شرابی ہیں، جواری ہیں،
یہ پیدائشی تو نہیں تھے، پیدا ہوتے تو نہیں تھے، جب پیدا ہوئے ان کے کانوں میں اذان سنائی گئی اللہ کی کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے بندے ہو، تو والدین جو ان کے سرپرست ہیں انہوں نے اسے توحید کے راستے پہ چلانا ہے، انہوں نے اسلام کے راستے پہ چلانا ہے، انہوں نے دین کے راستے، انہوں نے اپنے رب کی پہچان کرانی ہے۔ اگر والدین ہی بچے کو توجہ نہیں دیں گے، بچہ کھیلتا رہتا ہے، کوئی دین کی تربیت نہیں اس کے لیے، کوئی قرآن نہیں، کوئی نماز کی تربیت نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تو وہ ذمہ دار کون ہے؟ والدین۔ بچہ کسی کے گھر کھیلنے گیا، وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے لے آیا، ماں نے نہیں پوچھنا یا ڈانٹنا کہاں سے لے آئے ہو، چلو واپس کر کے ماں نے لے کے رکھ لے۔ کل کو بچہ کوئی دوسری بڑی چیز لے آئے گا، ماں اسے بھی چھپا لے گی، منع نہیں کرے گی کہ بیٹے یہ چوری ہے، چلو واپس لے کے آؤ۔ بچہ ایک بار جھوٹ بولے گا، ماں نے اسے نہیں روکنا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ذرا بڑا ہوا، سکول سے بھاگ گیا، سکول والے شکایت کرتے ہیں، ماں کہتی ہیں کوئی بات نہیں، بچہ ہے سنبھل جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ دوست بنا لیے، یہ نہیں دیکھنا کہ کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ ماں مجھے اتنا 1000 روپیہ چاہیے، جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے، بیٹے کیا کرنا ہے؟ میں نے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کاروبار شروع کرنا ہے، لے جاتا ہے۔ یہ نہیں ماں باپ تحقیق کرتے کہ کہاں خرچ کر رہا ہے، جا کے جوئے میں لگا دیتا ہے، پھر جوئے میں ہار جاتا، پھر ماں کہتا ماں ہمارے کام میں گھاٹا پڑ گیا، خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ ماں باپ توجہ ہی نہیں دیتے، کوئی نہیں، جوان خون ہے، سنبھل جائے گا، کر لے گا۔ حتیٰ کہ 2-3 مل کے موٹر سائیکل لیا، موٹر سائیکلوں پہ لوٹنا شروع کر دیا، پسٹل رکھا دوسروں کے، نکال دو جو کچھ ہے۔ دکانوں میں گھس گئے، تجوریاں لوٹ لیں، اور جو بیٹھا ہے اسے گولی مار دی۔ اب کیا ہوا؟ ڈاکہ ڈالا نہ وہ گولی مارتے تو خود پکڑے جاتے، بھاگ گئے، آخر پکڑے جو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر پھانسی کا پھندہ ہوگا، پھر جیل ہوگی۔ تو اس راستے پہ چلایا کس نے؟ قتل کا ذریعہ بن گئے نا، خود قتل نہیں کیا، لیکن اولاد کی تربیت نہیں کی، اسے گمراہی کے راستے پہ چلنے دیا، اسے دیکھا نہیں کہ کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے، دین کی تعلیم نہیں اسے دی، تو پھر کیا ہوتا؟ یا وہ پولیس کے مقابلے میں مارا جاتا ہے، یا قتل کے بدلے میں پھانسی ہو جاتی ہے، یا وہ جیل کاٹتا ہے، یہ بھی قتل ہی ہے۔ یہ تو دنیا کا قتل ہے۔ اور جو دین سے گمراہ رہتے ہیں، نہیں انہیں قرآن کا پتہ، نہیں انہیں نماز کا پتہ، نہیں انہیں دین کا پتہ، تو وہ آخرت میں کیا کریں گے؟ دنیا میں تو یہ عذاب ہوگا، آخرت کا عذاب جو ہوگا، تو ایسے والدین جو ہوتے ہیں وہی اولاد کے قتل کا باعث بنتے ہیں، اولاد کو ایسے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ پہلے وہ چوری کر کے لائے گا کہ میں جیت کے لایا ہوں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، یا میں نے کام شروع کیا اس میں مجھے منافع ہو گیا،
خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا بیٹا اب کمانے لگ گیا. یہ نہیں پتا کہ کمائی کون سی کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، ہر ناجائز کام کرتا ہے، اور ماں باپ غافل ہیں. بس انہیں یہ ہے کہ پیسہ گھر میں آ رہا ہے. اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، کیا کرتا ہے باہر، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں. بچپن سے ہی اسے اگر روکا ہوتا تو آج وہ یہ نہ بنتا. اولاد کا قتل، اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، من املاق، غربت کے ڈر سے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو آنے والے بچے کو بھی رزق دیں گے. یعنی غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اس کا ایک تو ذریعہ وہ ہے نا کہ وہ حمل ضائع کروا دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو ختم کروا دیتے ہیں کہ ہم اس کی پرورش نہیں کریں. اس کے صرف دو ہی وجوہات ہیں، ایک تو غربت کی کہ ہم پال نہیں سکتے، ہم اخراجات نہیں بچوں کو پورے کر سکتے. ایک اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ ماں کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ اور بچہ پیدا کرے تو اس بچے کو بھی ضائع کر دے. اور تیسرا یہ ہے بچے کی تربیت، کہ بچہ ایسے راستوں پہ نکل چلتا ہے کہ وہ خود ہی موت کے منہ میں، موت کے پھندے میں پھنس جاتا ہے. پھر ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، گویا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے موت کے منہ میں دھکیلا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتا، پورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. والدین جو اس پہ لکھیں گے وہی لکھا جائے گا، جو تربیت کریں گے وہ اسی میں ڈھلتا جائے گا، جس راہ پہ چلائیں گے وہ اسی راہ پہ چلتا جائے گا. وہ بھی بچے ہیں جنہوں نے قرآن ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے، باپ انگلی پکڑ کے لے کے جاتے ہیں ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، دین کا علم سیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم سکھاتے ہیں. وہ بھی تو والدین ہیں جن کی اولاد پھر انہیں ان کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. وہ صدقہ جاریہ بنیں گے ان کے لیے. جو نیک بچے ہوں گے ان کے ہر نیک عمل کا اجر ان کے والدین کو ملے گا. تو جب والدین ہی ایسے نافرمان ہوں گے، یہ نافرمان نہیں بھی ہیں، خود نمازی ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اولاد کی تربیت میں، پرورش میں غفلت برتتے ہیں، بے نیاز رہتے ہیں، پیسہ کھلا ہوتا ہے، وہ عیاشیاں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں دیکھ کے بچوں کو. ہمارے بچوں کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. وہ ہائی سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے وہ پھر اسے موت کے منہ میں لے جاتا. تو اللہ کہتا ہے اس سے پہلے، قرآن آنے سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے، دور جاہلیت میں بھی ایک رسم تھی جو باپ خود اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیتا تھا. تو جاہلیت تھی ان کی، اس سے بھی اللہ نے منع کیا. خاص طور پر لڑکیوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. اگر کسی کے گھر بیٹی ہوتی تو وہ شرمندہ ہو کے گھر سے باہر نہ نکلتا. لوگ کیا کہیں گے، اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے، کوئی میرا داماد بن جائے گا. وہ اپنے آپ وہ بڑی آر کی بات سمجھتے تھے اس کو، اور بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیتے.
तो इसलिए ना औरत का कोई मकाम था, ना औरत का घर पे हक था, ना औलाद पे हक था, ना वरासत में हक था, ना वोट देने का, राय देने का हक था। किसी चीज़ पर औरत का हक नहीं। वो कहते थे औरत और जानवर में कोई फर्क नहीं, इसे अल्लाह ने मर्द की खिदमत के लिए पैदा किया है। मर्द जैसे चाहता उससे मुशक्कत लेता। औरतों की मंडियाँ लगती थी, लौंडियाँ बेची जाती थी। जो नौजवान खूबसूरत लड़कियां होती उनकी कीमत ज़्यादा लगती थी, जैसे हम जानवर खरीदने जाते हैं। जो ज़रा कम होती थी उनकी कीमत थोड़ी लगती थी। दोस्तों को तोहफे दिए जाते थे लौंडियों के। अगर वो कह देता तुम्हारी लौंडी तो बड़ी खूबसूरत है, जा मैंने तुझे तोहफा दिया। और बेगार नकाह के लौंडियां हलाल होती थी उनके लिए। तो क्या औरत का मकाम था? कोई मकाम नहीं था। मेरे आका आए, इस्लाम आया, कुरान आया, दीन आया, अल्लाह के अहकाम आए। अल्लाह ने औरत को वो दर्जा दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख। इससे बड़ा रुतबा और क्या। और कल हमने जो वालिदैन के बारे में पढ़ा, वालिदैन के हकूक़ औलाद के लिए, वालिदैन के सामने उफ ना करो, कंधे झुका के, बाजू बांध के, कंधे झुका के, नजरें झुका के खड़े हों उनके सामने। इतना एहतराम औरत को, इतना मकाम दिया। विरासत में भी हिस्सा है, घर पर भी हिस्सा है, औलाद पर भी हक है, शोहर की कमाई पर भी हक है, हर चीज पर हक। अल्लाह। तो इसमें अल्लाह क्या कहता है, जाहिलियत के ज़माने में उनमें एक ये बुरी रस्म थी कि जिसके घर में बेटी पैदा होती तो उसको बुरा समझते, और शोहर जो होता बीवी से छीन के बच्ची को ले जाता और गड्ढा खोद के उसे जिंदा दफन करके आ जाता। और बाज़ औक़ात गुर्बत के डर से भी क्या सामान नहीं है, हम कहाँ से पूरा करेंगे, ये संग दिल लोग अपने बच्चों को अपने हाथों से कत्ल भी कर देते थे। कुरान करीम ने इस रस्म को मिटाने के लिए इस चीज़ को हराम किया। इस आयत में ये पॉइंट दिया कि औलाद कत्ल हराम। तो इस वजह से इस जुर्म को हराम करार दे के तो बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे। अल्लाह ताला ने इस आयत में बता दिया कि खाना खिलाने वाला, रिज़्क़ पहुँचाने वाली अल्लाह की ज़ात है, तुम नहीं। हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और आने वाले बच्चे को भी रिज़्क़ देंगे, इसकी तुम फिक्र न करो। ऐ इंसान तू देख, क्या रिज़्क़ तू पैदा करता है? गेहूँ तू उगाता है, फसलें तू उगाता है, आसमान से बारिश कौन बरसाता है? कौन तुम्हारे लिए रोज़ी पैदा करता है? क्या माँ बाप ये काम कर सकते हैं कि औलाद के लिए रिज़्क़ पैदा करें? क्या मजाल है कि एक दाना गेहूं का या चावल का खुद पैदा कर ले? नहीं हो सकता। ज़मीन के अंदर से बीज को कौन फाड़ता है? उसमें नन्ही सी कोंपल निकलती है, पत्ता निकलता है, फिर वो शाख बन जाती है, फिर वो तन के खड़ी हो जाती है, फिर उस पर सिट्टे लग जाते हैं, फिर उसमें दाने बन जाते हैं। कौन बनाता है? ये अल्लाह बनाता है ना। अगर उस बच्चे को पैदा अल्लाह ने किया है तो उसके लिए रिज़्क़ भी अल्लाह ने पैदा किया है। इंसान, तेरे में इतनी ताकत नहीं कि तू एक दाना भी पैदा कर सके।
پھر وہ تن کے درخت بن جاتا ہے اور اس پہ پھل پھول لگتی ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، اس میں سے اناج نکلتا ہے۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کیا ماں باپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ انسان کے عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ رزق جو تمہیں پہنچتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا۔ انسان کا کام تو یہ ہے کہ زمین کو نرم کیا، اس میں بیج ڈال دیا اور پانی دے دیا، بس۔ اور بیج کو پھاڑ کے پودا پیدا کرنا یہ صرف اللہ کا کام۔ اللہ ہی کے خزانہ غیب سے ماں باپ کو بھی رزق ملتا ہے اور اولاد کو بھی۔ اس لیے اس جگہ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور آنے والے کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ یہاں ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ یہ مالدار جو ہیں، جب کوئی غریب آ جائے ضرورت مند کہ میری مدد کر دیں، میں بیمار ہوں یا مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی ہے یا میرا بچہ بیمار ہے، تو وہ جا کہتے ہیں جاؤ جاؤ ہم تمہارے لیے کماتے ہیں، محنت کرو کماؤ، نہیں دیتے اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ یہ امیروں کے لیے حکم فرما رہا ہے قرآن میں، اے انسان جو میں نے تجھے اتنا زیادہ رزق دیا ہے، بے بہا دیا ہے، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، بینک بیلنس، جو کچھ بھی ہو، یہ اس میں نے دوسرے غریبوں کا بھی حصہ رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کی قسمت کا تمہارے مال کے ساتھ دیا ہے تمہیں، اس لیے تمہیں آزمانے کے لیے کہ دیکھیں تمہارے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کے حکم پر تم عمل کرتے ہو کہ اس میں سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں کا حصہ نکالتے ہو۔ ان کا حصہ ہم نے تمہارے مال میں شامل کر دیا، تمہاری آزمائش کرنے کے لیے۔ بعض تو مالدار ہیں جو اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں، اور بعض مالدار ایسے ہیں کہ کوئی فقیر بھی آ جائے تو اسے نہیں دیتے، در سے خالی موڑ دیتے۔ تو اس عہد میں اللہ نے کہا ہے وہ کہ ہم نے دوسروں کا نصیب بھی تمہارے رزق میں شامل کر دیا، تاکہ کوئی آئے مانگنے تو ہم دیکھیں کہ تم اللہ کی راہ میں کیا دیتے ہو۔ انما تنصرون، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، وترزقون، اور تمہیں بے بہا رزق دیتے ہیں۔ کس لیے؟ بضعفائکم، ضعیفوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے، اور چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو بھی۔ ان بچوں کی رزق کی پرواہ نہ کرو، ان کا رزق ہم تمہیں دیتے ہیں، بلکہ دوسروں کا بھی، ضرورت مندوں کا رزق تمہارے رزق میں ملا کے دیتے ہیں، تاکہ تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ان کی مدد کرو، اور اللہ اس سے راضی ہو کے تمہیں اور بھی زیادہ دے۔ اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ہم تمہارے رزق میں اور اضافہ کر دیں گے۔ اللہ سورہ اسرا میں اللہ فرماتا ہے، یہاں تو کہا نا انسان ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور آنے والے بچے کو بھی دیتے ہیں۔ بچے کا ذکر بعد میں آیا، ماں باپ کا پہلے آیا۔ اب اس آیت میں سورہ اسرا میں جو ہے، اس آیت میں بچے کا ذکر پہلے ہے، والدین کا ذکر بعد میں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ نحن نرزقہم، ہم انہیں رزق دیں گے،
جو بچہ پیدا ہوگا ہم انہیں رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور ایسے ہی تمہیں بھی دیں گے۔ ان کے وسیلے سے اللہ والدین کو بھی رزق دیتا ہے۔ بچہ آنے والا اپنے نصیب ساتھ لے کے آتا ہے، اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے۔ وہ میں نے بتایا نہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے سینے میں دودھ آ جاتا ہے، اللہ اس کی روزی پہلے بھیج دیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کہا ہم اس کو بھی رزق دیں گے اور اس کے وسیلے سے تمہارا بھی رزق بڑھا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کا رزق اس کے ساتھ لکھا، کوئی مہمان بھی آتا ہے تو وہ بھی اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، وہ بھی کسی پر بوجھ نہیں ہوتا۔ اللہ تو یعنی اس میں اللہ کا یہ اشارہ ہے کہ وہ ضعیف بچے ہیں، نہ کما سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کو رزق دینا تمہارا کام ہے اور تمہیں رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ بس آگے تھوڑا سا پوائنٹ ہے، قتل اولاد کا جرم جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ظاہر میں کوئی کسی بچے کو قتل کرے تو اس کے بعد کو سزا تو ہوگی، لیکن جو اس طرح انڈر گراؤنڈ جو بچوں کی تربیت غلط کر دیتے ہیں وہ بچے خود ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ وسیلہ ان کے ماں باپ ہی بنتے ہیں جنہوں نے بچپن سے انہیں نہیں برائیوں سے بچایا، کھلی چھٹی دے دی، ہر برائی میں وہ ہو گئے، شرابیں پی لی، نشے کی حالت میں جھگڑا ہو گیا، جوئے میں جھگڑا ہو گیا، ایک دوسرے کو قتل کر دیا، چلو جی موت کا پھندا تیار۔ تو قصور کس کا؟ والدین۔ اگر والدین کی اللہ نے اتنے حقوق رکھے ہیں اولاد کے لیے تو اولاد کے بھی تو حقوق ہیں نا، کہ ان کی صحیح تربیت کرو، انہیں کہتے ہیں مرنے والا جو وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی کوٹھیاں، کوئی بنگلے، کوئی بینک بیلنس، کوئی گاڑیاں، ان سب سے بہتر یہ ہے کہ اولاد کے لیے وہ اچھا اخلاق چھوڑ کے جائے، اچھی تربیت چھوڑ کے جائے۔ اس مال دولت کی بجائے اگر وہ بچوں کی اچھی تربیت کر کے جاتا ہے، دین کی تربیت کر کے جاتا ہے، تو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہوگی اور والدین کو بھی اس کا اجر ملے گا، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر بیٹا جیب سے 10 روپے نکال کے فقیر کو دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے باپ کی اس کا ثواب میرے باپ کو ملے، یہ اس کا اجر ملے، ڈائریکٹ اس کے والدین کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اولاد جو ہے وہ تمہارے صدقہ جاریہ ہے، تمہارے مرنے کے بعد بھی اولاد نیک کام کرتی رہے گی، اس کا اجر تمہیں خود بخود ملتا ہے، صرف اولاد کا۔ اللہ اب یہاں ہے قتل اولاد کا جرم بہت بڑا ہے، ظاہری قتل کرنے اور مار ڈالنے کے لیے تو ظاہر ہے سزا ملے گی اسے، لیکن اولاد کی تعلیم و تربیت میں جو والدین ان کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے وہ آہستہ آہستہ انہیں موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں، گمراہی میں دھکیل رہے ہیں۔ کسی سے لڑ جھگڑ کے وہ مر جائے گا، کسی کے چوری کر کے مر جائے گا، کسی سے ڈاکہ ڈال کے مر جائے گا، کسی کوئی نہ کوئی اس کی موت کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تو اللہ کہتا ہے، قرآن کریم نے اس شخص کو مردہ قرار دیا ہے جو اللہ کو نہ پہچانے۔ جب والدین ہی اسے اللہ کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے
اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان بردار نہیں بنائیں گے تو اس کا دل تو ایمان سے مردہ ہو ہی جائے گا۔ جو اللہ کو نہ پہچانے اور اس کی اطاعت نہ کرے تو اللہ اس کو کیا کہتا ہے اس آیت میں، أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، جو لوگ اپنی اولاد کے اعمال اور اخلاق کو درست کرنے پر توجہ نہیں دیتے، ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ وہ گمراہی کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ موت کے راستے پہ چلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یا ایسی غلط تعلیم دلاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا اخلاق تباہ ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک حیثیت سے قتل اولاد ہے۔ اے انسان تو سوچ جا، تیری تو زندگی جیسے ہے گزر جائے گی، اپنی اولاد کو تو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اسے نمازی بنا دے، وہ ہر نماز میں تیری مغفرت کی دعا کرے۔ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد مرنے کے بعد ان کی بخشش کی دعا کریں تو اپنی اولاد کو نمازی بنائیں۔ 5 وقت تو دن میں آپ کے لیے دعا کریں گے نماز میں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ یہ نماز میں ہم دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ، آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا۔ اپنے بچوں کی طرف خاص توجہ دیں، انہیں کوئی ایسا کام نہ وہ کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گمراہی سے بچائے، ہمارے بچوں کو ہر گمراہی سے بچائے، ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پر چلائے، پکا اور سچا مسلمان بنے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہماری اولاد کو صحت والی زندگی عطا فرما اور توحید کے راستے پہ چلا، قرآن کے راستے پہ چلا۔